عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مچھلی کھانے کی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مچھلی کھاؤں. غلام کو بھیجا. غلام نے دائیں بائیں سارے شہر میں چکر لگایا, مچھلی نہ ملی. کچھ دن گزر گیا, مچھلی مل گئی. اس کو کھانا بنایا, اس کو پکایا. جب پکا کر رکھا, سامنے رکھی, عبداللہ بن عمر خوش ہوئے کہ میری خواہش جو تھی وہ مجھے مل گئی. اب دروازے پہ دستک ایک سوالی نے دی کہ میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں. غلام سے کہا, عبداللہ بن عمر نے, کہ یہ اٹھا جا کر اس سائل کو دے آ. اب غلام نے کہا کہ حضور یہ بڑے دنوں کے بعد ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملی ہے مچھلی اور اب تیار ہو گئی ہے, پک گئی ہے, کھانے کا وقت آ گیا ہے, اور آپ کے جو ہیں وہ سائل کو دے رہے ہیں, منگتے کو دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ جو بندہ اپنی خواہش قربان کر کے دوسرے پہ یعنی اپنی خواہش کو قربان کر دے, اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. لہذا میں مچھلی یہ نہیں کھاؤں گا, جا کر اس خواہش جو سائل ہے اس کو دے دو. پھر آپ نے غزوہ احد کی مثال, کس نے؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے غزوہ احد کی مثال جو ہے وہ لکھی اپنی کتاب کشف المعجوب میں. یہ ہے تعلیمات داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ. آپ لکھتے ہیں کہ یعنی غزوہ احد کا واقعہ جو آپ نے پہلے سنا ہوا ہے کہ غزوہ احد میں انصار صحابیہ, اور جب کافی سارے صحابہ زخمی تھے, لہولوہان تھے, کچھ شہید ہو گئے, وہ ایک عورت اٹھی, اس نے پانی لیا. یعنی جو زخمی تھے, موت کی کشمکش میں تھے, ان کو پہلے صحابی کو پانی دیا. تو جب ان کو پانی دیا تو انہوں نے یعنی کہا کہ میرے سے زیادہ میرے اگلے بھائی کو جو وہ زیادہ تڑپ رہا ہے اسے پانی دو. جب اس کے پاس وہ عورت پانی لے کر پہنچی, اس نے کہا کہ اگلے بھائی کو دو, وہ زیادہ زخمی ہے, وہ زیادہ تڑپ رہا ہے, مجھ سے زیادہ اسے پانی کی ضرورت ہے. تو یعنی وہ آگے دیتی دیتی جب آخری پہ پہنچی تو آخری فوت ہو گیا. جب واپس آئی, پہلے آدمی پہ وہ سارے لوگ شہید ہو گئے تھے, کسی ایک کو بھی پانی پینا نصیب نہ ہوا. یعنی ایک دوسرے پر وہ ترجیح دیتے رہے کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے. تو یہی مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے بھائی کو اپنے اوپر زیادہ اس کو ترجیح دے, اس کی ضرورت کو سمجھے. تو یہ ہے کہ ایثار, تو یہ ایثار داتا سیدنا داتا علی حجویری نے اپنی جو ہے وہ کتاب کشف المعجوب میں لکھا.